دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. تو پہلا کام جو حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، جھوٹے نبیوں کو مارنا، ان کی گردن اڑا دینا۔ تو مسیلمہ بن کذاب کے خلاف جو ہے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، خالد بن ولید کو بھیجا، اور وحشی جو جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا وہ۔ تو اس طرح ان صحابہ کے ذریعے سے اس فتنے کا خاتمہ ہوا، اور اسود انسی کے خلاف بھی بھیجا، پھر اس کے بعد طلحہ کے بعد۔ دوسرا آپ کا کارنامہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی لوگ مرتد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب نبی مر گیا تو ہم نبی کے دین کی پیروی کیوں کریں؟ لوگ باغی ہو گئے، مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو گئے۔ تو اس میں پھر آپ نے کیا کیا؟ بحرین جو تھا، بحرین کہتے ہیں، سن لیجئے، ایک تو بحرین آئلینڈ ہے نا، جو آج کل بحرین ہے، ایک جزیرہ ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ جو احسا اور قطیف اور دہران اور دمام کا علاقہ ہے، اس کو بھی بحرین کہتے تھے۔ تو دھوکہ نہ کھائیے موجودہ بحرین سے اور پرانے بحرین سے۔ تو بحرین میں جو ہے نعمان بن منذر جو ہے باغی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک فوج بھیجی، کہا کہ جا کے ان مرتدین کو مارو۔ یعنی مشرقی سعودی عرب، ایسٹرن سعودی عرب کے اندر بغاوت تھی، ارتداد تھا۔ پھر دوسرے جو ہے عمان، سلطنت عمان اور دبئی آپ جانتے ہیں، تو یہاں لقیت بن مالک یہ تھا سردار وہاں کا، جو مرتد ہو گیا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جا کے اس کو ماریں، اس کو گردن ماریں، اس کی لقیت کی، جو کافر ہو گیا تھا۔ اور یمن کے جو مرتد تھے، وہاں کے یمن کے اندر جو باغی ہو گئے تھے، ان کی جو ہے سرکوبی کے لیے زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اسی طرح بنی سلیم اور بنی عرفجہ کی طرف حضرت طریفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو عرب میں شمال جنوب میں یہ ارتداد کی ایک آگ پھیل گئی تھی، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر نہ ہوتے تو شاید آپ اور میں مسلمان نہ ہوتے۔ یعنی حکومت تو انہوں نے 2.5-3 سال کی، لیکن پورے عرب میں جو بغاوت پھیل گئی تھی اور اسلام کے لوگ دوبارہ کافر ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کنٹرول کیا۔ اب تیسرا فتنہ تھا منکرین زکوٰۃ کا۔ یہ مسلمان تھے، نماز پڑھتے تھے، امیر تھے، کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ماروں گا گردن۔ حضرت عمر کہنے لگے آپ نمازی کی گردن ماریں گے، مسلمان کی گردن ماریں گے؟ تو فرمایا، تاریخی جملے ہیں ان کے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ واللہ لاقتلنہم، اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کی گردن ماروں گا۔ اور میں سورہ توبہ کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ توبہ میں کہا گیا اگر وہ ایمان لا کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب کہیں جا کر آپ کے دینی بھائی بن سکتے ہیں۔ ایمان لا کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب کہیں جا کر آپ کے دینی بھائی بن سکتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا
کہ اگر وہ ایمان لا کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں فخلوا سبیلہم، پھر آپ ان کو ان کے راستے پر چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ ان کی گردن ماری جائے گی۔ اور بعد میں پھر حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح تھی اور ان کو شرح صدر ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اور بخاری کی روایت یہ ہے کہ لم یلتفت ابو بکر، کہ حضرت عمر جو ہے چلاتے رہے کہ مسلمان کو مارتے ہیں آپ، نمازی کو مارتے ہیں، تو انہوں نے لم یلتفت ابو بکر کا مطلب یہ ہے انہوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، چپ رہو تم خاموش بیٹھو، ان کی رائے کی یعنی اس کے اوپر پرواہ ہی نہیں کی۔ لم یلتفت کا مطلب ہے التفات ہی نہیں کیا اس کی طرف، توجہ نہیں دے، بس خاموش رہو، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو لیڈرشپ کے اندر سنیے، لیڈرشپ کے اندر کریج کا ہونا ضروری ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور بعض ایشوز ایسے ہوتے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ ریولوشن کے کچھ گارڈز کا ہونا ضروری ہے، یعنی انقلاب کے کچھ پاسداران کا ہونا ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق پاسداران انقلاب میں سے تھے، انہوں نے دین پر سمجھوتا گوارا نہیں کیا۔ اس کے بعد چوتھا ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو ایک والیوم میں، ایک جلد میں اکٹھا کر لیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ مختلف اجزاء میں تھا، یعنی کچھ ہڈی پہ لکھا ہوا گیا تھا، کچھ چمڑے پہ، کچھ کپڑے پر، ایک صورت یہاں، ایک صورت یہاں، ایک صورت یہاں، ایک صورت یہاں، اس طرح لکھا گیا تھا، ایک ہی والیوم میں، ایک ہی جلد میں نہیں تھا۔ تو کاتبوں کو بٹھا کر آپ نے سب کو پھر ترتیب دے کر ایک جگہ مرتب کر دیا، اسی لیے جامع القرآن ہے، یعنی قرآن کو ایک جلد میں مرتب کرنے کا سہرا حضرت ابو بکر صدیق کو جاتا ہے۔ اب سن لیجئے، پانچواں آپ کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے توسیعی جہاد کا آغاز کیا۔ توسیعی جہاد کا مطلب یہ ہے یعنی ایکسٹینشن آف باؤنڈریز، اسلامی حکومت کی سرحدوں کی توسیع۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید کی قیادت میں کچھ صحابہ کو بھیجا تھا شمال کی طرف، اردن کی طرف بھیجا تھا، اردن کی طرف۔ تو اسامہ اپنی فوج کے ساتھ 200-400 لوگ تھے، وہ ابھی کوئی 4-5 کلومیٹر گئے تھے آگے، اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ سب دوڑ کے پھر وہ واپس مدینہ آ گئے، اور اس کے بعد تدفین وغیرہ ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ جی اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے اور بغاوت پھیل گئی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بری بری خبریں آ رہی ہیں، اس لیے اسامہ کو جو ہے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے صاف کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بھیجا تھا، میں اس میں سر منہ تبدیلی نہیں کر سکتا، اسامہ جائیں گے۔ یہ بڑا فیصلہ تھا ان کا۔ اس کے بعد ان کے زمانے میں دیکھیے، یہ تو شام کی طرف، موتا کی طرف، اردن کی طرف اسامہ بن زید گئے، پھر ایران کی طرف آپ نے خالد بن ولید کو بھیجا، ابلہ یعنی آج کل جس کو ہم کویت کہتے ہیں، کاظمہ اور ابلہ، یعنی بصرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں، اس علاقے میں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ دمشق کی جانب یزید بن ابی سفیان کو بھیجا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، دو یزید ہیں، سنیے، ایک حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام بھی یزید ہے، حضرت معاویہ کے ایک بھائی کا نام بھی یزید ہے، یزید بن ابی سفیان بہت بڑے کمانڈر ہیں۔ ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے 3000 فوجوں کے ساتھ شام کی طرف بھیجا۔ پھر اسی طرح کہ حمص، شام کا مشہور شہر ہے حمص، وہ وہاں پر 3000 کی فوج کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ الجراح کو بھیجا۔